ایک یتیم بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، جو درد سے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اتنے میں ایک امیر شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس امیر شخص نے دیکھا کہ بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، جو درد سے رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ تو اس امیر شخص کو بڑا ہی ترس آیا۔ یہ امیر شخص گھوڑے سے نیچے اترا، اس بچے کے پاؤں سے کانٹا نکالا، اس یتیم بچے کو گھوڑے پہ بٹھایا، اس کو اس کے گھر چھوڑ آیا۔ زندگی کے دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ امیر شخص کی زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ اللہ اکبر! امیر شخص فوت ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اس امیر شخص کو خواب میں دیکھا کہ یہ امیر شخص جنت میں ٹہل رہا ہے۔ کسی نے دیکھ کر پوچھا، میاں یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ تو نے زندگی میں کون سا ایسا نیک عمل کیا تھا جس کے بدلے تجھے اتنا بڑا انعام دیا گیا ہے؟ تو اس امیر شخص نے کہا، بھائی میں نے زندگی میں اور تو کوئی خاص عمل نہیں کیے تھے، ہاں ایک عمل ایسا میں نے کیا تھا جو میرے اللہ کو بہت ہی پسند آیا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بغیر حساب و کتاب کے مجھے بخش دیا ہے۔ کہا کون سا ایسا عمل تھا؟ کہا ایک دن میں کہیں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک یتیم بچے کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے، مجھے ترس آیا، مجھے رحم آیا، میں گھوڑے سے نیچے اترا، اس یتیم بچے کے پاؤں سے کانٹا میں نے نکالا، تو اس کو اپنے گھوڑے پہ بٹھا کے گھر چھوڑ آیا۔ اس یتیم بچے کی بس تھوڑی سی میں نے یہی مدد کی، یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ اور کتنا سخی ہے میرا کریم رب، جو ایک سوکھے کانٹے کے بدلے اتنی بڑی جنت عطا کر دیتا ہے۔ میں جس مالک کا بندہ ہوں وہ مالک کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، وہ کتنا بڑا سخی ہے، جو چھوٹے سے سوکھے کانٹے کے بدلے اتنی بڑی جنت عطا کر دیتا۔ بس یہی عمل میرے اللہ کو پسند آیا کہ میں نے یتیم کی تھوڑی سی مدد کی تھی۔ اللہ اکبر! صاحب تو جب کسی پہ رحم کرے گا تو تیرے اوپر بھی رحم کیا جائے گا، تو جب کسی پہ احسان کرے گا تو تیرے اوپر بھی احسان کیا جائے گا۔ مسافر کو دروازے سے محروم نہ لوٹا، تاکہ خدا کبھی بھی تجھے مسافر بنا کر در بدر نہ پھرائے۔ مسکینوں کو وہی نوازتا ہے جس کو ڈر ہو کہ کہیں میں بھی مسکین نہ بنا دیا جاؤں۔ اگر اللہ نے تجھے سوالی نہیں بنایا تو اسی شکرانے میں تو سوالیوں کو نوازتا رہے، اسی شکرانے میں تو سوالیوں کی مدد کرتا رہے۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں تو کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہ کرے۔ ہو سکتا ہے یہی نیکی قیامت کے دن تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا عمل جس کو تو چھوٹا سا سمجھ کے تو کرتا ہی نہیں، چھوٹا سا سمجھ کے ضائع کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے یہی چھوٹا سا تیرا کیا عمل اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کر دے۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ ایک گنہگار عورت تھی، بدکار تھی، سیاہ کار تھی، خطا کار تھی، ناچنے والی تھی۔ طوائف وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے، اس کو اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ وہ گندی کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کو ترس آیا، رحم آیا، تو اس عورت نے کیا کیا، کنویں کے اندر گئی، جا کر ڈول لٹکایا، پانی بھرا، باہر نکالا، اس پیاسے کتے کو پلایا، پیاسے کتے پر رحم کیا، ترس کیا، اس کو پانی پلایا۔ یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس گنہگار عورت کی بخشش فرما دی۔
उस गुनहगार औरत को माफ कर दिया। अगर एक गुनहगार औरत, बदकार औरत, सियाकार औरत एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाए तो अल्लाह ताला प्यासे कुत्ते का हया करके गुनहगार औरत के सारे गुनाह माफ कर देता है। मैं कहता हूँ इस बात का तो कोई जोड़ ही नहीं जिक्र मुस्तफ़ा के साथ। जो खुदा एक प्यासे कुत्ते का हया करके गुनहगार के सारे गुनाह माफ कर देता है, मुझे बताओ तो सही वो खुदा जिक्र मुस्तफ़ा करने वालों को कितनी हिदायतें देता हो। जवानों, हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, नेकियां करते रहो, अल्लाह को राजी करते रहो। हर एक सजदे के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि या अल्लाह तूने एक बार फिर हमें सजदा करने की तौफीक दे दी। वो मैंने पहले भी सुनाया था, एक बुजुर्ग था, उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए सजदा करने से रोका। कहा बाबा जी तूने सजदा नहीं करना, अगर सजदा करोगे तो आंखों पे असर पड़ेगा, ताजी ताजी आंखें बनी हुई हैं तेरी, कुछ दिनों के लिए सजदा नहीं करना, नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़नी है तो इशारे से पढ़नी है। तो इस बुजुर्ग ने क्या किया, घर आते ही इसने खाना पीना छोड़ दिया, न पानी पीता न खाना खाता। 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन घर वाले बोल ही पड़े, बाबा जी और डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका था और खाना खाने से तो नहीं रोका था। है बुजुर्ग रो कर कहता है, बेटे जिस मालिक को सजदा ना कर सकूं उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है।